السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہے سوشل میڈیا پر ایک بیان بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، جس کو حضرت علامہ و مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ نے ایک پروگرام میں ایک بے تکا اور غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے اماموں کے خلاف دیا ہے، جس پر امام حضرات جو ہے اپنی ناراضگی ظاہر کی اور بہت سے اماموں نے جو ہے مفتی صاحب کے پروگرام کو بائیکاٹ کرنے کا بھی حکم دیا۔ آئیے سنتے ہیں وہ بیان جس پر اماموں کی ناراضگی ہے اور مفتی صاحب نے جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے اماموں کے خلاف، اس بیان کو میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں۔ سنیں آپ بھی کہ اماموں کے ناراض ہونے کا کارن کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ بیان ہے، آپ خود سن سکتے ہیں۔ ملا صبر کرے اور دین کی خدمت کے حساب کے لیے آپ کام کرے، اور دوسرا کام فجر سے لے کے ظہر تک کے بیچ میں 8 گھنٹے اسکول میں پڑھائے، مدرسے میں پڑھائے، اور کوئی محنت مشقت کر کے بزنس کرے اور مال بھی ہوگا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ اب بلا وجہ سوشل میڈیا پہ امامت کی تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے۔ یہ 30 دن جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں 100 روپے مہینے چندہ دے کے 5000 تنخواہ دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ امامت کرتے ہیں اس کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر مسجدوں کو چلانے کے لیے وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ بیچارے خود غریب مزدور مفلس قسم کے لوگ ہیں، 25,000 روپے ماہانہ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے؟ آپ فجر سے لے کے ظہر تک آزاد ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مدرسے میں جا کے پڑھائیں، وہاں سے 10,000 کمائیں، مسجد سے ملے، دونوں طرف سے مل کر کے ایک خوشحال زندگی گزاریں، بزنس کریں 8 گھنٹے بیٹھ کر کے، محنت کریں، محنت کی جگہ ہے، ورنہ کھائیں گے سوئیں گے تو پیٹ تو اونچا ہو ہی جائے گا، بدن ہاتھ تو موٹا ہو ہی جائے گا۔ بتا دیں کہ آپ کو کتنا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ لوگوں نے مفتی صاحب کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان، جو کہ اپنے پروگرام میں، یہ جو پروگرام ہے بنگال اور بہار کے بارڈر میں ایک گاؤں میں رکھا گیا تھا، جس میں مفتی صاحب جو ہے اماموں کے اوپر طنز کستے ہوئے کہتے ہیں کہ اماموں کو کچھ کام کرنا چاہیے، گاؤں والے کھانا دے دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ آپ جو ہے چند مہینے نہیں، کم سے کم 10 دن امامت کر کے بتائے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اماموں کے اندر کتنا درد بھرا ہوا ہے۔ یہ جو عوام ہے، نہ تو امام کو بزنس کرنے دیتی ہے، نہ ہی اماموں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ابھی بیان میں کہ اماموں کو جو ہے کھانا مل جائے وہی بہت بڑی بات ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضرت، پھر آپ 10-10 ہزار نذرانہ کیوں لیتے ہیں 1 گھنٹے تقریر کا؟ 20-20 ہزار نذرانہ آپ کیوں جو ہے عوام سے طلب کرتے ہیں 1-1 گھنٹے بیان کا؟ جو ہزاروں میں 1 گھنٹے بیان کر کے جو ہے ہزاروں روپے لیتا ہو، انہیں ایک امام کا درد محسوس نہیں ہو سکتا۔ جو لاکھوں میں کھیلتا ہو، وہ امام کے درد کو کیا سمجھے گا؟ میں مفتی صاحب نے ابھی کہا اپنے بیان میں کہ اماموں کو کوئی بزنس کرنا چاہیے۔ حضرت ٹھیک ہے، امام بزنس بھی کر لے گا، امام جو ہے کوئی تجارت بھی کر لے گا، کاروبار بھی کر لے گا، لیکن عوام مقتدی کرنے دے تب کرے گا نا۔ ابھی ایک ہمارے دوست تھے جو امام تھے، انہوں نے ایک موبائل کی شاپ ڈالی اپنی مسجد کے آگے۔ تو موبائل کے دکان میں جو ہے کچھ لڑکیاں بھی آتی تھی سامان خریدنے کے لیے۔ بھائی گراہک میں تو فرق نہیں کر سکتے آپ کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تو کچھ لڑکیاں بھی سامان کے لیے آتی تھی۔ تو وہاں کے مقتدیوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس لڑکیاں بھی آتی ہیں، لڑکیوں سے بات کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں کے ٹرسٹ نے جو ہے میرے اس دوست امام کو جو ہے مسجد سے چھٹی کرا دی، نکال دیا۔ تو مفتی صاحب جب فیلڈ میں اتر کر آپ امامت کریں گی، تب آپ کو اماموں کا درد معلوم پڑے گا۔ ایسے مجلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں بیان بازی کرنا بہت آسان بات ہے۔ ویسے تو آپ کے آگے ایک امام
آپ سے زیادہ بیان کرتا ہے، آپ سے زیادہ تقریر کرتا ہے، کیونکہ ہر ہفتے ایک امام جو ہے الگ الگ موضوع پر بیان کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب کو جو ہے اماموں کا درد محسوس ہونے کے بجائے، اماموں کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کے بجائے اماموں کے اوپر طنز کستے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب لاکھوں میں کھیلتے ہیں اور بیچارہ امام جو ہے 7-8 ہزار میں امامت کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب کے اس بیان کو جو ہے میں بھی مخالفت کرتا ہوں، اور بہت سے لوگ جو ہے مفتی صاحب کے اس بیان کو سننے کے بعد ان کے پروگرام کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو میں تو بائیکاٹ نہیں کروں گا، ان کے پروگرام کو جو ہے میں بائیکاٹ کا ٹرین نہیں چلاؤں گا، اور اماموں سے بھی کہوں گا کہ بائیکاٹ نہ کریں، بلکہ مفتی صاحب کا جہاں بھی پروگرام ہو، جہاں بھی مفتی صاحب کو دعوت دے کر بلایا جائے، وہاں پر مفتی صاحب کا جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں جو اماموں کو تنخواہ ملتی ہے مہینے کا، اس مہینے کے حساب سے، پر ڈے کے دہاڑی کے حساب سے، جو امام کی ایک دہاڑی ہوتی ہے، وہ دہاڑی نذرانہ جو ہے لفافے میں ڈال کر مفتی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کون سا بزنس اور کون سا کاروبار، کون سی تجارت کر کے اپنا گھر اور اپنا زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اماموں کا درد صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اماموں سے محبت کرتے ہیں۔ آج اگر دین کا کوئی سچا سپاہی ہے، آج اگر دین کی کوئی دل سے خدمت کرتا ہے، تو وہ ایک امام ہی ہے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں کہیں بھی مزدوری اور حمالی کر کے بھی ایک انسان 20 سے 25 ہزار ماہانہ کما سکتا ہے، لیکن ایک امام جو ہے ان پیسوں کو ٹھکرا کر امامت کی زندگی کو چنا ہے اور نبی کے دین کی خدمت کرنے کو چنا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ مفتی صاحب، آپ جو ہے اماموں کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ تو فیمس ہو چکے ہیں، آپ تو لوگوں میں ایک فیمس مقرر بن چکے ہیں۔ آپ جو ہے 10,000 رات کا لے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایک امام جو ہے اپنے پگار کا مطالبہ کر دے تو اس میں تکلیف سی ہونے لگی آپ کو۔ ایسے ہی علماء کے کارن جو ہے آج اماموں کا یہ برا حال ہے۔ ایسے بڑے بڑے علماءوں کو آ کر جو ہے اماموں کے سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے، کھڑے ہونے کے بجائے ایسے بڑے بڑے علماء جو ہے اماموں کے اوپر طنز کستے ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں دوستو، میں بھی ایک امام ہوں اور میں خوش ہوں اپنی زندگی سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن جب ایسے علماء کے بیان سنتا ہوں میں تو دل میں درد محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ اس کو، ہر انسان کو جو ہے اس کا الگ الگ صلہ دے گا۔ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو ہے اماموں کی تکلیف کو آسان کرے اور اماموں کی اس قربانی کو مولا قبول کرے۔ السلام